اب میں نے چونکہ یہ چوتھی شق کا مضمون بیان کر دیا لہذا پہلے اسے پڑھ لیجئے. غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا پورا ذمہ لیا جائے گا. اسی لیے ان کے لیے لفظ ذمی ہے. ذمی کوئی تحقیر والا لفظ نہیں ہے. ذمی ہمارا ذمہ ہے, ہم نے ذمہ لیا ہے, ذمہ داری لی ہے ان کی حفاظت کی, ان کی جان مال عزت آبرو, اور انہیں کامل معاشی اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی. چنانچہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کی اپنے مذہب کے مطابق تعلیم و تربیت کے حقدار ہوں گے. البتہ انہیں مسلمانوں میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو یہ پوری شق کی وضاحت آ گئی ہے. اب آئیے پھر 2 پر. ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے حقوق شہریت بالکل مساوی ہوں گے. یہ نقطہ بھی بہت سے حضرات کے آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اسلام کی ایک ہے اخلاقی تعلیم, وہ جو پہلے دن ہم نے پڑھی تھی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت تو وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. لیکن قانون کے درجے میں یہ بات نہیں ہے. قانون کے درجے میں فاسق مسلمان اور متقی مسلمان برابر ہیں. اگر ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں, دونوں ہیں مسلمان, اگر تو کوئی شخص اتنی دور نکل گیا کہ اس کی تکفیر ہو گئی تو اس کا تو حق ساقط ہو گیا مسلمان کی حیثیت سے, لیکن ہے مسلمان, فاسق ہے, نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں بھی پڑھتا. اور دوسرا بیٹا جو ہے تہجد گزار ہے, نہ صرف 5 وقتہ نماز بلکہ ہے, لیکن وراثت تقسیم ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ تہجد گزار کو زیادہ دو اس لیے کہ یہ تو بڑا متقی ہے اور اس کو کم دو یہ فاسق و فاجر ہے. یہ اس کے لیے امام ابو حنیفہ سے جو منسوب ہے الفاظ المسلم کفو لمسلم, مسلمان مسلمان کے برابر ہے, مساوی ہے. یہ میرے نزدیک چونکہ امام صاحب جو ہے فقیہ تھے, بہت بڑے فقیہ, اور واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا درک انہیں عطا فرمایا تھا, ہر پہلو کا, ہر معاملے کا ایک قانونی پہلو ہوتا ہے, ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے. اکثر و بیشتر لوگ ان میں کنفیوز کر جاتے ہیں. قانونی تقاضا کچھ اور ہے, اخلاق کا تقاضا کچھ اور ہے. مثلاً یہ کہ میں نے بڑی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ کسی نے کسی کے تھپڑ مارا, اب اس شخص کے سامنے جس کے تھپڑ مارا گیا ہے 2 راستے کھلے ہیں. چاہے تو وہ معاف کر دے قصاص لینے پر قادر ہونے کے باوجود, اگر تو قادر ہی نہیں ہے بدلہ لینے پر تب تو وہ کہنے درویش بن جانے درویش, معافی کرے گا اور کیا کر سکتا ہے بیچارہ. لیکن فرض کیجئے بدلہ لینے پر قادر ہے پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے, یہ ایک راستہ ہے. اور ایک یہ کہ نہیں وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ رسید کرتا ہے, بدلہ لیتا ہے, یہ دوسرا راستہ. دونوں اسلام میں ہے, دونوں کی اہمیت ہے. عفو اس سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے, اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندوں قصاص میں زندگی ہے. یہ نظام دنیا کا بگڑ جائے گا اگر قصاص نہ ہو. ایک آدمی نے ایک کے تھپڑ آج مارا ہے, اس کو جوابی تھپڑ رسید نہیں ہوا, کل وہ کسی اور کے 2 مارے گا, پھر اسے معاف کر دیا گیا, آگے وہ کسی کو 3 لگائے گا. تو یہ نفٹی ایول ان دی بڈ کا تقاضا یہ کہ ایک تھپڑ کے جواب میں ایک تھپڑ اسے مل جائے تو وہی کا وہی وہ رک جائے گا. زندگی دنیا کے نظام کو قانون کے ذریعے سے چلایا جا سکتا ہے. اخلاق جو ہے وہ ایک بلند تر منزل ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی انفرادیت سے ہے, اور وہ اس کے اپنا ایک آزاد اس کا اختیار اور چوائس اس میں ہو تب ہے. بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے. اسی طرح سمجھیے کہ تقویٰ اپنی جگہ, اور عوام میں اس کو تعلیم اور تلقین کے ذریعے سے یہ روح پیدا کی جائے کہ وہ انتخابات میں صرف متقی لوگوں کو ووٹ دیں, ذمہ داریاں سونپے انہی کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو صاحب کردار ہیں. یہ تعلیم کے ذریعے ہوگا, تلقین کے ذریعے سے ہوگا. قانونی کوئی معیار آپ نہیں بنا سکتے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں متقی نہیں ہے. لہذا قانون اور دستور کی سطح پر تمام شہری مسلمان مساوی ہوں گے. یہ پہلی بات تو آئی تھی, ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے. دوسری بات, اور ان کے حقوق شہریت بالکل مساوی ہوں گے, برابر ہوں گے. المسلم کفو لمسلم, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے دستوری اور قانونی سطح پر, اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چلائیں گے. یہ اسلام کا جو اصول مشاورت ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کی 2 شکلیں ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں. حکومت اور ریاست کی سطح پر مشاورت کچھ اور ہے,
اور ایک جماعت بنے اگر دین کے کام کے لیے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، اس کے لیے مشاورت کا نظام مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت اور ریاست میں ہر مسلمان جو ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے وہ شریک ہے، اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ نکل سکے، ملک چھوڑ کے چلا جائے، یہ تو نہیں ہے۔ لہذا وہ لامحالہ اس کے اندر شریک ہے، جبکہ جماعت میں کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے داخل ہو، جب چاہے نکل جائے۔ جماعت کی کوئی اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، کوئی علاقائی اس کا جو ہے وہ دائرہ اختیار نہیں ہے جماعت کا، جبکہ حکومت کا ایک علاقائی دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے۔ اس علاقے میں رہنے والا شخص لامحالہ اس جماعت کا، حکومت کی جماعت کا وہ ایک ممبر ہے، وہ شہری ہے، وہ سٹیزن ہے، جبکہ کسی جماعت کی رکنیت یا ممبرشپ اختیار کرنا انسان کے چوائس پر ہے، اپنی مرضی پر ہے، وہ چاہے داخل ہو چاہے نکل جائے۔ اس اعتبار سے بنیادی فرق ہے کہ جماعتی نظام کچھ اور بھی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ریاستی نظام میں امرہم شورا بینہم کا تقاضا یہ ہوگا کہ شہریوں کی کثرت رائے کی بنیاد پر معاملہ طے کیا جائے۔ یہ جو جدید دور کا جمہوریت کا تقاضا ہے، اگرچہ وہ واضح ہے کہ دائرے کے اندر امرہم میں، لیکن امرہم میں شہریوں کی کثرت رائے کو فیصلۃ قرار دیا جا سکتا ہے حکومت کے نظام میں، اور یہی واحد راستہ ہے کہ جو اس دور کی جو سطح ہے جمہوریت کی، جس کو آپ روح عصر کہیں گے، یہ جو ہے اسپرٹ آف دی ایج، یہ زمانے کی ایک روح ہے، ایک تمدنی ارتقاء کا تقاضا ہے، وہاں تو کثرت رائے سے معاملہ طے کرنا ضروری ہو جائے گا، لیکن جماعتی سطح پر، جس پر انشاءاللہ کل کسی وقت گفتگو ہوگی، اس لیے کہ اگلا صفحہ جو ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں وضاحت اس کی کر دوں۔ اس کے میں نے اس وقت صرف یہ عرض کر دیا ہے کہ لفظ مشترک ہے اسلام کا نظام مشاورت، لیکن اسلام کا نظام مشاورت حکومت ریاست کی سطح پر، اور اسلام کا نظام مشاورت جماعت کی سطح پر، تنظیم کی سطح پر، یہ لامحالہ ایک نہیں ہے، ان کے مابین فرق و تفاوت ہے، جس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ کسی جماعت یا تنظیم کا کوئی علاقائی دائرہ اختیار نہیں ہوتا، کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہوتی، اس میں شامل ہونا، اس سے نکل جانا انسان کے آزاد مرضی پر ہر وقت ہے، لیکن جبکہ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا علاقائی دائرہ اختیار ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، اور اس میں ایک شخص کو لامحالہ رہنا ہے، وہ اس میں لامحالہ شریک ہے۔ اس اعتبار سے نظام کے اندر فرق ہو جائے گا۔ باقی اصول جو ہے وہ طے ہو گیا کہ ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے، اور ان کے حقوق شہریت بالکل مساوی ہوں گے، اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چلائیں گے۔ نمبر 3، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے، اور کوئی شخص حتیٰ کہ صدر ریاست بھی قانون سے بالا تر نہ ہوگا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی بات ہے، جس کو آج تک جو سب سے زیادہ جمہوری اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی یہاں نہیں پہنچ پائے۔ وہ صدر مملکت کو کچھ تحفظات دیتے ہیں، انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک مقام ہے، گویا کہ مقدس مقام ہے اس کا، اس کی ذات جو ہے اس کا معاملہ بھی اس کو تحفظات دیے جائیں گے، لیکن یہ کہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یوں سمجھیے کہ وہ روح جمہوریت اس انتہا تک پہنچی ہے، اس بلندی تک جس تک کہ ابھی نوع انسانی کی رسائی نہیں ہوئی۔ اسی لیے علامہ اقبال کے وہ شعر میں بارہا پڑھا کرتا ہوں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ جہاں کہیں ہمیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، جس سے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ اور امنگ انگڑائیاں لیتا ہے، اس کے اندر ترقی کی ایک جو ہے امنگ پیدا ہوتی ہے، یہ سارا خیر، یہ ساری روشنی یا تو نور مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اس رخ پر آگے بڑھ رہا ہے اور ابھی تلاش میں ہے کہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسان کو پہنچایا تھا۔ تو یا غلوظ اندر تلاش مصطفیٰ، گویا کہ یہ جو بھی ارتقائی عمل ہے یہ ابھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفہ راشد بھی قانون سے بالا تر نہیں تھے۔ حضرت علی کا مقدمہ خارج ہو گیا، مدعی